بات بیان کی تھی کہ ہر گلیرا رنگ و بوئے دیگر، یہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے اپنے اپنے رنگ اور ان کی اپنی اپنی چمک دمک، اور سب سے زیادہ چمک دمک جس نے جمع کی اور حاصل کی ہے اللہ کے رسول کے آفتاب رسالت سے، وہ حضرت ابوبکر صدیق، ان کے بعد حضرت عمر فاروق، تو یہ ان کے رنگ. پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بعض تجلیوں کو کہیں کہیں ذکر فرمایا، کہیں مجموعی طور پر بیان فرماتے ہو، کہیں الگ الگ ان کی کوالٹیز کو، ان کے رنگ و نور کی کیفیتوں کو سرکار رسالت مآب بیان فرماتے ارحم امتی، ارحم امتی ابو بکر، میری امت میں سب سے زیادہ رحم دل شخص ابو بکر ہے. یہ حضرت ابو بکر کی ایک خصوصیت آپ نے بیان فرمائی. اور پھر فرمایا وَأَشَدُّهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ عمر، اور اللہ کی راہ میں سب سے زیادہ سخت وہ عمر ہے. یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایک خصوصیت کی طرف اشارہ فرمایا. وَأَشَدُّهَا حَيَاءً عثمان بن عفان، اور میری امت میں سب سے زیادہ حیادار عثمان بن عفان ہے. یہ نام ذکر کی اسی ترتیب سے، اور یہی وہ ترتیب تھی جو بار بار سامنے آتی تھی، ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، دسیوں دفعہ، سینکڑوں دفعہ، حدیث میں بھی اور صحابہ کرام کی زبانوں پر بھی. چنانچہ اور قدرتی طور پر ایسے بار بار کئی واقعات پیش آئے کہ پہلے ایک کو بشارت ملی، پھر دوسرے کو، پھر تیسرے کو. پہلے حضرت ابوبکر ہوتے تھے، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان. اور قدرتی طور پر ایسے واقعات ہوئے کہ پہلے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو ان کو اذن باریابی ملا، پھر حضرت عمر آئے ان کو اذن باریابی ملا، پھر حضرت عثمان آئے ان کو اذن باریابی ملا. حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں میں حضور کے پاسبانی کے لیے، حضور کی خدمت کے لیے کہ دربان بنوں، حضور کے پیچھے پیچھے چلا تاکہ مجھے دربانی کا شرف ملے. اور اس باغ میں، اس احاطے میں جہاں حضور تشریف فرما تھے، میں وہاں پہنچ گیا اور میں دربان بن کے خود سے از خود دربان بن کے بیٹھ گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کا دروازہ بند کر دو. اس وقت اس باغ میں، اس احاطے میں صرف اللہ کے رسول تھے اور میں حضور کا دربان، حضور کے دروازے کا دربان میں بیٹھا. تھوڑی دیر میں کوئی آیا، میں نے پوچھا کون؟ کہنے والے نے کہا ابو بکر. تو میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضور نے فرمایا اذن لہو، ان کو آنے دو، وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ، اور جنت کی بشارت بھی دے دو. چنانچہ میں نے کہا آئیے جناب آپ کے لیے جنت کی بشارت. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے، پھر وہی فرمایا گیا ان کو بھی اجازت دو اور جنت کی بشارت دے دو. دیکھیے ترتیب بن رہی ہے خود بخود. پھر تھوڑی دیر کے بعد دروازے پہ دستک ہوئی، حضرت عثمان آئے. حضور نے فرمایا ان کو بھی بشارت دو، اجازت دو اور بشارت بھی دو، مگر کس طرح؟ بشرہ علی بلوا تصیبہ، ان کو بشارت دو ایک مصیبت کے ساتھ جو ان کو پہنچے گی. میں نے کہا حضور آپ کے لیے یہ بشارت ہے اور یہ مصیبت کی خبر بھی ہے. انہوں نے کیا کہا ہمارا حال تو کیا ہوتا ہے مصیبت کے وقت، مگر یہاں سبق دیکھیے. اور انتہائی مالدار و غنی آدمی ہیں، انتہائی مالدار، انتہائی ناز و نام میں پلے ہوئے ہیں. ہم استغنا کی حالت میں کمزور ہو جاتے ہیں اور ہم عیش و عشرت کے ماحول میں کمزور ہو جاتے ہیں، مگر ان ہستیوں کا ایمان ایسا تھا کہ ان پہ کوئی ماحول اثر انداز نہیں ہو سکتا. چنانچہ جیسی یہ بات پتہ چلی کہ اللہ بلوا تصیبہ، فرمانے لگے اللہ المستعان صبرن، اللہم صبرن واللہ المستعان، اے اللہ صبر، مجھے صبر عطا فرما، بس وہی ہے میری مدد کرنے والا. اور آ گئے. یہ ترتیب اس طرح کئی جگہ چلی ہے اور کئی جگہ ایسے واقعات ہوئے ہیں
یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے یہی ترتیب کئی موقعوں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خوابوں میں باقی رکھی ہے. حضور تشریف لائے اور فرمایا آج رات میں نے خواب دیکھا. کیا؟ اللہ نے مجھے چابیاں دی ہیں اور میرے لیے موازین آئے ہیں. فرمایا چابیاں تو تم جانتے ہو یہ فتوحات، اور موازین یہ ترازو ہیں. فرمایا پھر ایک ترازو لگایا گیا اور اس کے ایک پردے میں مجھے تو فی کفۃ، اس کے ایک پردے کے اندر مجھے رکھا گیا اور دوسرے پردے کے اندر میری پوری امت کو رکھ دیا گیا. فرمایا فرجحت، میں پوری امت پہ غالب آ گیا. اور کیوں نہیں آئیں گے؟ اس لیے کہ آپ امت کے پیغمبر ہیں، امت کے رہبر و رہنما ہیں. میں پوری امت پہ غالب آ. اب دیکھیے پھر ترتیب شروع ہوئی. پھر اس کے بعد اس پردے میں ابو بکر کو رکھا گیا اور ان کے مقابلے میں پوری امت کو رکھا گیا تو ابو بکر غالب آئے. ابو بکر ان سب میں بھاری ہوئے. پھر اس کے بعد عمر کو رکھا گیا، پھر پوری امت کو تولا گیا تو عمر کا وزن زیادہ تھا. پھر اس کے بعد عثمان کو رکھا گیا اور پھر پوری امت کو تولا گیا، پوری امت سے تولا گیا تو عثمان بھی سب پر غالب تھے. یہ ترتیب آ رہی ہے. بس یہاں تک بیان فرمایا. سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق، پھر حضرت عمر فاروق، پھر اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ عنہ اجمعین. سبحان اللہ. اسی لیے بخاری میں آیا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ کہتے تھے کنا فی زمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا نعدل بأحد ابا بکر. فرماتے تھے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لا نعدل بأبی بکر احد، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابو بکر کے برابر کسی کو نہیں جانتے تھے. حضرت ابو بکر کے برابر کوئی. حضور موجود ہیں، حضور تشریف فرما ہے اور ہم یہ بات کرتے تھے ابو بکر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل. پھر اس کے بعد ثم عمر، پھر عمر کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے تھے. ثم عثمان، پھر اس کے بعد حضرت عثمان، ان کے برابر ہم کسی کو نہیں سمجھتے تھے. اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں ثم نظروا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا نفاضل بینہم، پھر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو چھوڑ دیتے تھے، ہم ان میں سے کسی کو کسی پہ فضیلت نہیں دیتے تھے. پھر ہم چھوڑ دیں. بس یہاں تک موازنہ کرتے تھے، اس کے بعد پھر نہیں کرتے تھے. یہ بخاری میں نے وہ ترتیب بھی بتائی. دیکھیے خوابوں کا ذکر بھی ہے، ترتیب ایک سیکوینس چل رہا ہے. یہ سب اشارے ہوتے ہیں. گو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت کے لیے لوگوں کو اپنے بعد نامزد نہیں فرمایا. نام لے کر کے آپ نے بالکل سراہتاً ذکر نہیں کیا تاکہ کہیں یہ روایت نہ پڑ جائے اور اس طریقے سے وہ ایک جمہوری اسلامی جمہوری جو معاشرہ ہے اس پہ آنچ نہ آ جائے. تو آپ نے نامزد نہیں کی اور اسلامی جمہوری روح کو قائم و دائم رکھا. تو مگر اس کے بعد یہ چیز تو نہیں ہوئی، مگر اس سے ہٹ کر ایسے بہت سارے معاملات و واقعات اور اشارات ضرور آتے رہے جس نے صحابہ کرام کو پوری طرح یہ بات سمجھا دی کہ حضور کے بعد سب سے پہلے اپنے خلافت کس کے ہاتھ میں دینا ہے. اس لیے ان کا کنسنسس ہوا. پھر یہ خلافت کس کے ہاتھ میں دینی ہے اس پر بھی اتفاق ہوا. پھر اس کے بعد کس کے ہاتھ میں جائے گی یہ بھی سب اتفاق سے مان لیا گیا. اور پھر اس کے بعد چوتھے نمبر پہ حضرت علی رضی اللہ عنہ رہ جاتے ہیں کہ جو پھر حضرت عثمان کے بعد پوری امت میں سب سے افضل ہے. اس لیے پھر لوگوں نے آپ کی خلافت کو تسلیم کیا. مگر وہ ترتیب جو میں بتا رہا ہوں وہ باقاعدہ احادیث میں آتی رہی ہے، خلفائے ثلاثہ کی ترتیب. اور فرما رہے ہیں آپ یہ سلسلہ یہاں سے چلا ہے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اس کے بعد آپ کے مقام و مرتبے سے یہ بات بھی ہے کہ آپ نہ صرف خلفائے راشدین میں داخل ہیں بلکہ آپ عشرہ مبشرہ والے جو اصحاب ہیں ان میں بھی داخل ہیں. اصحاب عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہیں جن صحابہ کو جنت کی بشارت ملی ہے باقاعدہ الگ سے نام لے کر جن کا ذکر ہوا وہ ان میں بھی آپ داخل.
پھر اس کے بعد آپ جو اصحاب ستہ ہیں، اصحاب مشورہ، جو 6 اصحاب تھے جو مشورے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جن کو مقرر کیا تھا، اب اس میں بھی داخل ہوا۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی جو رفاقت اور صحبت نبھائی ہے وہ لاجواب تھی۔ ان کے بڑے مخلص اور وفادار ساتھی بن کر ان کے ساتھ کام کیا اور ان کی عزت اور احترام، ان کے وقار اور مرتبے کو ہمیشہ ملوز رکھا۔ پھر اسی طرح حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی آپ نے اسی طرح صحبت و رفاقت کو نبھایا اور ان کے دست و بازو بنے۔ پھر یہ امر خلافت آپ کے ہاتھ میں آ گیا۔ پھر جب آپ کے ہاتھ میں امر خلافت آ گیا